آج وہ دن ہے، وہ تاریخی دن ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا. میں بات کر رہا ہوں غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی تقریب آج مصر میں ہوگی. شرم الشیخ میں ایک سربراہی اجلاس ہوگا جس کی صدارت مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں موجود ہوں گے. ترک صدر طیب اردوان، فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، برطانیہ، اٹلی، اسپین کے وزراء اعظم، سعودی عرب اور قطری حکام سمیت 20 ملکوں کے رہنما شریک ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے. ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب. پورا ایک ڈیلیگیشن ہوگا پاکستان سے. اچھا جی، اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس اور یورپین کونسل کے صدر بھی اس موقع پر موجود ہوں گے، جبکہ حماس اور اسرائیل نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کیا ہے. اس معاہدے میں ابتدائی طور پر جو ایک طے ہوا تھا، یعنی کہ کس طریقے سے تبادلہ ہوگا ہوسٹیجز کا، وہ ہوگا. مرحلہ وار جنگ بندی کس طریقے سے ہوگی وہ شامل ہے. بین الاقوامی برادری کی مانیٹرنگ میں، کہتے ہیں نا، ان کی سپرویژن میں اس معاہدے کے جو نکات ہیں اس پر عمل درآمد کو شکل امپلیمنٹیشن اس پہ کیسے ہوگا، وہ ساری چیزیں آج زیر غور ہوں گی. اور وزیر اعظم شہباز شریف، جیسے کہ سائم بھی بتا رہے تھے، آج مصر کا دورہ کریں گے اور وہاں پر پیس سمٹ جو ہے اس میں شرکت کریں گے، اور مصری صدر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں مدعو ہیں. تو چلیں جی، اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کتنا یہ کہتے ہیں نا کہ ایک امن پہ جو عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے بڑی اتنی ساری کنٹریز مل کے بیٹھی ہیں، تو یقیناً ایک بڑی پازیٹیو اس میں سے وائبز آ رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ سابق سفارتکار موجود ہیں جوہر سلیم صاحب. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب ہم جوائن کرنے کے لیے. آج کا دن بڑا تاریخی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس سے اس میں شرکت نہیں کر رہے. باوجود اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچیومنٹ ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا اب اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امن غزہ میں آنا ہے وہ دیر پا ہوگا، الحمدللہ ہو سکے؟ جی دیکھیے، سگنیفیکنس تو ہے آج کے دن کی، کیونکہ 2 سال یہ کانفلکٹ رہا ہے، اور اس دوران میں جس طرح سے ہم نے دیکھا وہاں پہ جو سچویشن ہے، جینوسائڈ لائک کنڈیشنز ہیں، پورا غزہ تباہ ہو گیا ہے. وہاں پہ جو ہے 70,000 سے زیادہ آفیشلی جو ہے بات ہو چکی ہیں، اور اس میں 2/3 جو ہے وہ بچے اور خواتین تھے، انوسنٹس جو سارے سٹیزنس وہاں کے. تو وہ سارا جو ہے پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر یک آواز چاہتی تھی کہ ختم ہو یہ میسیکر جو ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لحاظ سے اس کی سگنیفیکنس تو ہے. اب اس میں جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ جی there's many a slip between the cup and the lip، تو اس میں ابھی بہت سے جو ہے امور جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی طے پانا ان کا ضروری ہے. جو پہلا فیز ہے وہ تو ہو جائے گا، جس میں کہ ہاسٹیجز ریلیز ہونے ہیں، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ وہ پیچھے چلے گئے کچھ جو ہے جو اسرائیلیز ہیں وہاں پہ انویڈنگ فورسز ہیں. لیکن اس کے بعد جو اگلے مرحلے آ رہے ہیں وہ کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے. ابھی سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شروع ہو گیا ہے، حماس نے ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا جو اسرائیل نے ویکیٹ کیے ہیں، اور وہ بلکہ وہاں کے کچھ متحارب گروپس ہیں، ان سے ان کی کچھ تھوڑی فرکشن بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے جیسے یہ بات آگے چلے گی، بیکاز یہ تو اسرائیلی کسی طرح بھی نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں ان کو ڈسارم کرنا، کہ ہتھیار ڈالیں گے. اور وہ تو جو ہے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ سارے انٹرنیشنل پہ پیس کیپرز آئیں گے، اور اس کا جو انتظام ہوگا اس میں حماس کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو اس میں آگے پھر فرکشن کی تو گنجائش کافی زیادہ ہے. لیکن کیونکہ امریکہ گارنٹر ہے، اور بھی جو عرب ملک ہیں نیبرنگ کنٹریز، اس میں سے جو ہے وہ بھی بہت سے اس میں میڈیٹرز اور گارنٹرز ہیں، تو وہ وہاں پہ بالکل جہاں پہ انٹروین کریں گے. لیکن یہ چیلنجنگ رہے گی سچویشن پہلے فیز کے بعد، یہ کوئی بالکل آسان نہیں ہوگا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ہے نا اس میں وہ جو ڈیڈ لاکس آئیں گے، اور پھر مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور پھر بہت سی چیزیں جو تھی ہیں پھر وہ ایک کے بعد ایک کو طے کرنی پڑیں گی. تو جو ہے نا ایسی لاٹ آف چیلنجز ہے. اچھا جوہر سلیم صاحب، بالکل چیلنجز تو ہوں گے، فرکشن بھی آئے گی، لیکن اتنی ممالک بھی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی سپرویژن میں یہ تمام تر معاہدہ طے پانے جا رہا ہے. جو فلسطین ہے ان کی غزہ واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، ملبہ ہٹانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. کیا یہ والا عنصر ابھی بھی موجود ہے؟ سنس اسرائیل از ویری انپریڈکٹیبل، نیتن یاہو کیا ابھی بھی سیبوٹاج کر سکتا ہے اس تمام تر امن ڈیل کو؟ کہ یہ والا عنصر موجود ہے؟ جی جوہر جو ہے نا یہ موجود ہے، اس لیے کہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ حماس ابھی سے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالیں جو اسرائیل جہاں سے وڈرا کیے ہیں ان کی ٹروپس. تو یہی چیز جو ہے یہ بہت بڑی فرکشن کا باعث بن سکتی ہے. اسرائیل کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یہ تو حماس جب تک ڈسارم نہیں کرے گا مزید آگے نہیں چلیں گے.
اور دیکھیں شروع میں ہی کیونکہ جو اصل لیوریج ہے حماس کے پاس، جو ان کے پاس جو بھی بچے کچے اس وقت یہ یرغمالی تھے جو کوئی 48 کے قریب، اس میں صرف 20 زندہ ہیں، باقی تو ڈیڈ باڈیز ہیں. تو ایک بار جب وہ ہینڈ اوور کر دیں گے تو ان کی پوزیشن پہلے سے کافی کمزور ہو جائے گی اس کے بعد سے. تو اس میں پھر اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا کسی وقت بھی اس کو یہ سب کچھ روک دینا اور کہنا کہ جی یہ پہلے یہ امر طے کریں. تو اس لیے حماس یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سیز فائر ہو گیا تو بیسیکلی وہ دوبارہ سے جو پہلے والی سچویشن ہے وہ بن جائے گی، لیکن مجھے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال ہے حماس کو آگے جو ہے نا خاصی جو ہے نا مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی جو ان کی داخلی سیاست ہے اس میں جو ان کی حکومت ہے وہ تو ان کے ووٹوں پہ قائم ہے، جو بہت ہی انتہا پسند گروپ ہے وہاں کے نیتنیاہو کی حکومت. اور وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے معاہدہ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا ایک بار یرغمالی رہا ہوں. وہ تو چاہیں کہ یہاں سے فلسطینیز کو ڈسپلیس کریں اور ایلیگل سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کریں. تو اس لیے وہ کوئی اتنا جوہر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ہم تاریخی طور پہ ذرا جاننا چاہتے ہیں کیونکہ فلسطین میں، غازہ میں اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ ڈیکیڈز پر مشتمل ہے. کیا ماضی میں بھی اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہو اتنے سارے ملک انوالو ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی سپرویژن میں جی کسی طریقے سے یہ طے پائے کہ امن کیسے یہاں پہ ہوگا، کس طریقے سے عبوری حکومت بنے گی، یہ پورا ایک استحکام فورس بنے گی، پورا ایک انہوں نے نکات دیے، فارمولہ ہوا ہے. تو ماضی میں اس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہوئی ہے پہلے؟ جی کوششیں تو بہت بار ہوئی ہیں. جو ہے نا یہ بیسیکلی دیکھیں کلنٹن کے ٹائم پہ بہت زیادہ زور شور سے، اس سے پہلے جو آسلو اکارڈ جب ہوئے تھے تو اس میں حالانکہ وہ ناروے کی میڈیشن میں ہو رہے تھے، لیکن اس میں بہت سے ملک شامل تھے اس وقت بھی، امریکنز بھی شامل تھے، کئی عرب ملکوں کی بھی اس میں میڈیشن شامل تھی. تو اس میں تو بہت سارے امور بھی طے پا گئے تھے. اس سے پہلے جو ایجپٹ نے کیا تھا وہ تو خیر اس نے سب ملکوں سے الگ ہو کے تو کر لیا تھا، لیکن وہ بھی امریکنز نے کروایا تھا، اس میں دوسرے ویسٹرن کنٹریز کی حمایت شامل تھی. تو اس بار جو ہے وہ ذرا مختلف سینس میں ہے کہ اس کے جو پوری دنیا اس چیز پہ متفق ہے کہ اس چیز کو چلنا چاہیے. اور اس میں امریکنز اور سارے عرب ملک اور پھر دنیا سے باہر بھی جو اسلامی ملک جس طرح پاکستان بہت نمایاں ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، بہت سارے ملک اس وقت جو ان سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ پہلے سے تھوڑا مختلف ضرور ہے جو ہے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل انپریسیڈنٹڈ اس طرح سے نہیں ہے. اور بٹ اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آگے جو رستہ ہے پہلے فیز کے بعد وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا، اور اس میں بہت ہی زیادہ اس میں ہیکپس آئیں گے. بلکہ ہیکپس کیا، کئی بار روڈ بلاکس دیکھیں گے، اور کئی بار اس طرح ہوگا کہ رک جائے گا سارا کچھ اور پھر دوبارہ سے نیگوسیشنز ہوں گی. بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اور ہماری تو یہی دعا ہے اور یہی مننا ہے کہ امن معاہدہ خیر خیریت سے پورا ہو جائے اور بس غازہ میں جنگ بندی، فلسطین میں جنگ بندی ہو جائے، وہاں پر پیس پریویل کر جائے. بالکل، اور دیر پا یہ ہو بلکہ مستقل